نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ اس سے قبل فتنہ قادیانیت کے رد پر پہلا کلپ مرزا قادیانی کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کفریات ہیں اس پر مشتمل تھا، وہ آپ حضرات تک پہنچ چکا ہے۔ اسی سلسلہ کو آگے لیتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا کیا کفریات بکے ہیں، ان میں سے چند ایک کے حوالہ جات میں پیش کر چکا ہوں۔ اب مزید حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ذرا پچھلی بات کو یاد کیجئے، میں نے حوالہ پیش کیا تھا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کی کتاب کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، روحانی خزائن، اور اس کی جلد ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 564۔ اس کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا۔ میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر اپنے آپ کو دیکھا کہ میں خدا ہوں، پس میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں، یعنی میں خدا ہوں۔ تو اس عبارت کے اندر مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو خدا دیکھا خواب کے اندر۔ اتنی بات تو خواب تک تھی۔ آگے کہتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ اور پھر میں نے روحانی خزائن کی 13ویں جلد کا حوالہ پیش کیا تھا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ الوہیت میرے اندر سرایت کر گئی، الوہیت میرے اندر معجزن ہوگی۔ کہتا ہے کہ میری اپنی عمارت گر گئی اور اللہ تعالیٰ کی عمارت کھڑی ہو گئی، اور کہتا ہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی روح محیط کر گئی، میں خدا ہوں۔ اب یہ میرا بولنا نہیں، اسی کا بولنا ہے، میرا دیکھنا نہیں، اسی کا دیکھنا ہے، یہ میرا سننا نہیں، اسی کا سننا ہے۔ اس طرح کی عبارت میں پہلے پیش کر چکا ہوں 13ویں جلد کے حوالے سے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ مرزا قادیانی کا ایک بہت بڑا کفر ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو اپنے اندر مانا اور کہا کہ میرے اندر اس کی قدرت بھی جوش مار رہی ہے، اس کی الوہیت میرے اندر معجزن ہو چکی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ مرزا قادیانی کا کفر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں مرزا قادیانی کی اپنی زبانی پیش کر دوں کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں۔ لیجئے، یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن، مرزا غلام احمد قادیانی کی جلد پہلی ہے، اور جلد پہلی کے اندر کتاب جو ہے وہ ہے براہین احمدیہ حصہ سوم۔ پہلی جلد کا صفحہ نمبر ہے 237۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، سنیے گا۔ کہتا ہے، اس سے زیادہ تر اور کیا کفر ہوگا کہ انسان ایسا خیال کرے کہ جس قدر خدا کے پاس خزائن، علم و حکمت و اسرار غیب ہیں، وہ سب ہمارے ہی دل میں موجود ہیں اور ہمارے ہی دل سے جوش مارتے ہیں۔ وہ آپ نے 13ویں جلد کے اندر پڑھا ہوگا، حوالہ سنا ہوگا۔ کہتا ہے کہ خدا کی قدرت مجھ میں جوش مارتی ہے، اس کی الوہیت مجھ میں معجزن ہو چکی ہے۔ سنیے یہاں پر کیا لکھ رہا ہے۔ پس دوسرے لفظ میں اس کا خلاصہ تو یہی ہوا کہ حقیقت میں ہم ہی خدا ہیں۔ جناب جی، صرف خلاصہ ہی نہیں ہوا، آپ وہاں پر باقاعدہ کہہ چکے ہیں یہ ساری باتیں اپنے لیے۔ نہ صرف کہہ چکے ہیں بلکہ 2 ٹوک آپ نے اپنے بارے میں خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں اس کا خلاصہ تو یہی ہوا کہ حقیقت میں ہم ہی خدا ہیں، اور بجز ہمارے اور کوئی ذات قائم بنفسی ہی اور متصف بصفاتی ہی موجود نہیں جس کو خدا کہا جائے، کیونکہ اگر فی الواقع خدا موجود ہے اور اس کے علوم غیر متناہی اسی سے خاص ہیں جس کا پیمانہ ہمارا دل نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں کس قدر یہ
قول غلط اور بیہودہ ہے کہ خدا کے بے انتہا علوم ہمارے ہی دل میں بھرے پڑے ہیں اور خدا کے تمام خزائن حکمت ہمارے ہی قلب میں سما رہے ہیں۔ گویا خدا کا علم اسی قدر ہے جس قدر ہمارے دل میں موجود ہے۔ پس خیال کرو کہ اگر یہ خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کا دل خدا کے جمیع کمالات کا جامع ہو جائے؟ مرزا قادیانی سوال کر رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ جو انسان کا دل ہے یہ خدا کے جمیع کمالات کا جامع ہو جائے؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک ذرہ امکان آفتاب وجوب بن جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آگے کہتا ہے کہ ہم پہلے ابھی لکھ چکے ہیں کہ الوہیت کے خواص جیسے علم غیب اور احاطہ دقائق حکمیہ اور دوسرے قدرتی نشان انسان سے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی خود لکھ رہا ہے کہ خدا کے جو کمالات ہیں، جمیع کمالات انسان کے دل کا، انسان کا دل ان کا جامع نہیں ہو سکتا۔ تو جناب جب اللہ تعالیٰ کے کمالات کا انسانی دل جامع نہیں ہو سکتا تو انسان جو ہے یہ بعین ہی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے اندر اس کی الوہیت معجزاً کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ مرزا قادیانی نے اپنی ان عبارات کے اوپر خود ہی کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ نہ صرف فتویٰ لگایا، کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ تر اور کیا کفر ہوگا، یعنی کائنات میں اس سے بڑا کوئی کفر نہیں جو مرزا قادیانی نے خود بول دیا ہے۔ لیجئے یہ روحانی خزائن کے اندر سے میں نے حوالہ پیش کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا اور خود ہی اپنے بارے میں اس نے فتویٰ بھی جاری کر دیا۔ لیجئے ایک اور حوالہ سنیے، مرزا قادیانی کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا عقائد ہیں، ان میں سے ایک اور عقیدہ سنیے۔ مرزا قادیانی کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مکر بھی کرتا ہے۔ یہ دیکھیے روحانی خزائن جلد اول صفحہ نمبر 257 ہے، 57۔ اس کے اندر مرزا قادیانی ترجمہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اور مکر کر رہے تھے اور خدا بھی مکر کر رہا تھا، اور خدا سب مکر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مکر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے۔ یہی الفاظ دیوبندی علماء، یہی الفاظ وہابی علماء قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لکھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی مکر کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں دیوبندی، وہابی اور مرزا قادیانی ایک ہی صف کے مجرم ہیں۔ اور سنیے مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن اور جلد ہے 22۔ روحانی خزائن جلد 22 کے اندر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، ترا نسلم بعیدا، کہ مرزے تو ایک دور کی نسل دیکھے گا، یعنی کہ تیری نسل آگے بڑھے گی، دور کی نسل جو ہوگی تو اس کو بھی دیکھے گا۔ اور آگے کہا اس نے، انا نبشرک بغلام، مرزا کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کے ساتھ حق ہوگا، حق کا ظہور ہوگا جس کے ساتھ۔ اور وہ مرزے کا بیٹا کس شان کا مالک ہوگا؟ بقول مرزا کہتا ہے کأن اللہ نزل من السماء، وہ بیٹا ایسے ہوگا گویا وہ آسمان سے خدا اتر آیا ہے۔ اس کا اپنا کیا ہوا ترجمہ میں سناتا ہوں، گویا آسمان سے خدا اترے گا، ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس کے اندر مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے کو خدا قرار دیا، گویا وہ خدا ہوگا آسمان سے اترا ہوا۔
اس کا مطلب ہے مرزا کا بیٹا اگر خدا ہے تو مرزا تو اس کا باپ ہے، تو مرزا پھر اللہ تعالیٰ کا کیا لگا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا کفر ہوگا کہ مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ گویا وہ آسمان سے اترا ہوا خدا ہے، گویا خدا آسمان سے اتر آیا۔ جب مرزا کا بیٹا اس شان کا مالک ہے کہ خدا آسمان سے اتر آیا، تو اس کا جو باپ ہے مرزا قادیانی وہ خود پھر کیا ہوگا؟ تو اس عبارت کے اندر بھی مرزا قادیانی نے بہت بڑا کفر بکا ہے۔ یہ روحانی خزائن ہے اور جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ 99 ہے، اور یہ صفحہ 98 اور 99 ہے۔ اس کے اندر ایک اور مرزا نے بات لکھی، اللہ تعالیٰ کے اوپر اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، وہ بھی سنیے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی کیا کہ خدا تیری عمر دراز کرے گا، 80 یا اس پر 5-4 زیادہ یا 5-4 کم۔ اس کا نیچے ترجمہ لکھا، خدا تیری عمر دراز کرے گا 80 برس یا 4-5 زیادہ یا 4-5 کم۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مرزے تیری عمر میں 80 برس کروں گا، یا 4-5 سال کم ہوگی یا 4-5 سال 80 سال سے زیادہ ہوگی۔ یعنی کہ یا تو مرزے کی عمر 75-76 سال ہوگی یا 80 سال ہوگی، 80 سے اوپر اگر جائیں تو 84-85 ہوگی، یعنی 75-76 سے 84-85 کے درمیان مرزے کی عمر ہوگی۔ یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے۔ اس کے اندر بھی اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے، وہ بتانا بھی مقصود نہیں، وہ جب میں اس کے تضادات بیان کروں گا تو پھر میں بتاؤں گا اس کی گفتگو میں کیا کیا تضاد پائے جاتے ہیں، وہاں پر اس بات کو میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ پر اس نے جھوٹ باندھا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ مرزے میں تیری عمر 80 سال کروں گا، یا 2-4 سال کم یا 2-4 سال زیادہ۔ آگے کہا کہ میں تجھے بہت برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ مجھے بتایا جائے کہ مرزے کی یہ بات کب پوری ہوئی کہ بادشاہوں نے مرزے کے کپڑوں کو چوما ہو، اس کے کپڑوں کو بطور برکت رکھا ہو، اس بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈتے پھر رہے ہوں، مجھے بتایا جائے کہاں، یہ کب ایسا ہوا۔ آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تیرے لیے میرا نام چمکا، تیرے لیے میرا نام چمکا، 50 یا 60 نشان اور دکھاؤں گا۔ خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں، اور ان کی تعظیم ملوک اور ذویل جبروت کرتے ہیں، اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں یہ باتیں کب پوری ہوئیں؟ بالکل نہیں پوری ہوئیں، اور ہرگز نہیں پوری ہوئیں، بلکہ ان ساری باتوں کا الٹ ہوا۔ مرزا تو ذلیل ہوا، مرزا تو پیشاب کے شدید عارضے میں مبتلا ہو کر پخانے کے اندر لت پت ہو کر دنیا سے مرا اور گیا، ذلیل ہو کر۔ بتائیے مجھے مرزے نے جو خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں کہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ تو جو بات فرما دے وہ زمین آسمان چاہے آگے پیچھے ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، مگر میرے اللہ کریم کی فرمائی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مرزے نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدے کیے، بتایا جائے یہ مجھے کہ یہ وعدے کب پورے ہوئے، اور ہرگز نہیں پورے ہوئے۔ مرزے کو کبھی بھی اتنی عزت نہیں ملی، مرزا تو ذلیل ہو کر دنیا سے گیا، تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ مرزے نے یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ پر تو نے وقت کو نہ پہچانا، نہ دیکھا، نہ جانا۔ یہ صفحہ نمبر 101 جلد 22۔ پر تو نے وقت کو نہ پہچانا، نہ دیکھا، نہ جانا۔ یہ عبارت بھی قابل توجہ ہے۔ یہ جب میں مرزا قادیانی کی باتوں میں تضاد پیش کروں گا تو اس وقت یہ کام آئے گی، لیکن اشارہ دیے چلتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا وقت بہت ضائع ہوا،
اور خود اپنے بارے میں لکھا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مرزے میں تیرا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اور پھر روحانی خزائن جلد پہلی میں لکھا کہ میرا بہت سارا وقت انگریز کی عدالتوں میں ضائع ہو گیا، کچہریوں میں ضائع ہو گیا، گھومتے پھرتے میرا بہت سا وقت ضائع ہو گیا۔ اور پھر یہاں پر لکھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ مرزے تو نے وقت کو نہ پہچانا، نہ دیکھا، نہ جانا، تو معلوم ہوا مرزے کا وقت بہت سارا ضائع ہوا۔ اس نے وقت کو نہ پہچانا، نہ دیکھا، نہ جانا، تو یہ مرزے کے اپنی بات کے اندر بہت بڑا جھوٹ بھی پایا جا رہا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بھی بہت باندھا۔ اچھا ذرا توجہ کیجیے گا، مرزے نے یہاں پر لکھا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں تجھے بیٹا دوں گا۔ وہ بیٹا کیسا ہوگا؟ کأن اللہ نزل من السماء، گویا اللہ آسمان سے اتر آیا، اس طرح کا وہ بیٹا ہوگا۔ سنیے آگے، وہ بیٹا پیدا کب ہوا؟ یہاں سے آپ مرزے کی یادداشت کا اور مرزے کا جو علمی مقام ہے، علمی حیثیت ہے، اس کا بھی آپ اندازہ کر لیجئے گا۔ لیجئے توجہ کیجئے گا، یہ ہے میرے پاس روحانی خزائن اور جلد نمبر ہے 15، روحانی خزائن جلد 15، اور اس کا صفحہ 217 اور 218 سے میں یہ عبارت پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے، مرزا پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے ساتھ تقابل کر رہا ہے، کہتا ہے عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مہد میں ہی باتیں کیں، مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی 2 مرتبہ باتیں کیں۔ یہ مرزا اپنے جس بیٹے کے بارے میں کہہ رہا نا کہ کأن اللہ نزل من السماء، کہتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ شان والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جھولے کے اندر کلام کرتے تھے نا، لیکن مرزا کا بیٹا تو ایسا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بھی اس نے باتیں کی اور 2 مرتبہ باتیں کی۔ پھر اس کے بعد 14 جون 1899 کو وہ پیدا ہوا، اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا۔ اب یہ دیکھیں چوتھے پر کیا نسبت مل رہی ہے، یہ مرزا صاحب اس نسبت کو بیان کرنے گے، اور کتنی بھاری بڑی غلطی کرنے لگے مرزا قادیانی صاحب، اپنے آپ کو نبی کہلانے والے، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اپنے آپ کو مجدد کہنے والا، اپنے آپ کو قطب اور غوث کہنے والا، اپنے وقت کو مسیح زمان منم کلیم خدا کہنے والا مرزا قادیانی کتنی بھاری غلطی کرنے لگا ہے۔ ایک عام سا بچہ بھی جان جائے گا کہ مرزے کی بہت بڑی غلطی ہے۔ سنیے، مرزا لکھتا ہے کہ پھر اس کے بعد 14 جون 1899 کو وہ پیدا ہوا، اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا، اسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ صفر۔ اب مجھے بتایا جائے کہ یہ جو اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ کیا صفر کا مہینہ ہے؟ بتائیے مجھے، تمام قادیانی مجھے بتائیں کہ کیا صفر اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے؟ نہیں، یہ تو دوسرا مہینہ ہے۔ تو یہ مرزے نے بہت بڑا جھوٹ بولا نا، اور اس سے تمہارے مرزے کی قابلیت کا بھی اندازہ ہو گیا۔ اور آگے ایک اور بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا، اسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ صفر، اور ہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا، یعنی 4 شنبہ۔ اب مجھے بتائے قادیانی، سارے قادیانی ربوے والے بیٹھ جاؤ، سر جوڑ کے، قادیان والے بھی بیٹھ جاؤ، لاہوری قادیانی بھی سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ 4 شنبہ ہفتے کے دنوں میں چوتھا دن بنتا ہے؟ میرا تمام قادیانیوں سے سوال ہے۔ تم لوگوں نے حاشیے میں کہا کہ یہ غلطی سے سفر لکھا گیا ہے، غلطی سے سفر لکھا گیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر تو تم نے اپنے مرزے کے عیب کو چھپا لیا، چھپا نہیں، چھپ گیا ہے، اور چھپ کر منظر عام پر آ چکا ہے۔ اگر چھپانا تھا پھر چھاپا کیوں؟ جب چھپ گیا ہے پھر چھپاتے کیوں ہو؟ سنیے، کہتے ہیں کہ اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ صفر،
اور ہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا یعنی چہارشنبہ، حالانکہ ایسی بات نہیں، چہارشنبہ ہفتے کا چوتھا دن نہیں، ہفتے کا 5واں دن ہے چہارشنبہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور آگے سنیے، اور دن کے گھنٹوں میں سے دوپہر کے بعد چوتھا گھنٹہ لیا۔ لیجئے، مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کی، جناب جی وہ یہ ہوگا، وہ یوں ہوگا، وہ لمبی عمر والا ہوگا، وہ ایسے ہوگا، نبیوں کا چاند ہوگا، آسمان سے گویا خدا اتر آیا، اتنی بڑی شان والا ہوگا، 4 کا عدد پایا، ماں کے پیٹ میں باتیں کیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر شان والا ہوگا۔ جناب جی مرزے کا یہ بیٹا پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد ہی فوت ہو گیا۔ اچھا ہوا جو اس نے اب بلوغت کو نہیں پایا، ورنہ اگر بلوغت کو پا لیتا تو ہو سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کے کفریات کو وہ سن کر تسلیم کر لیتا اور کافر ہو کر دنیا سے جاتا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس کا وہ بیٹا کافر ہونے سے پہلے مرا ہوگا۔ سنیے مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا کیا بکتا ہے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن، جلد نمبر ہے 20 اور اس کا رسالہ ہے تجلیات الہیہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے 396۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے، وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مرزا قادیانی دعوی نبوت کرنے میں چوروں کی طرح ہے، کیوں کہیں انکار کرتا ہے کہ پھر کہیں دبے الفاظ میں، کہیں ذلی، کہیں بروزی کا سہارا، کہیں تشریحی اور غیر تشریحی نبی کے الفاظ کا سہارا لے کر نبی بننے کی کوشش کرتا ہے، تو میں کہوں کہ مرزا قادیانی نے چوروں کی طرح اعلان کیا ہے، تو مجھے بتائیے مرزا کے ماننے والوں، تمہارے نزدیک یہ مرزا کی گستاخی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً تم یہ کہو گے کہ یہ مرزا صاحب کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو جناب جی اگر مرزا کے بارے میں لفظ چور بولا جائے تو اس کی گستاخی ہوتی ہے، تو اس نے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ لفظ بولا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے، وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 396 ہے۔ اور سنیے مرزا قادیانی کی ایک اور عبارت بھی سن لیجئے۔ مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 15 اور صفحہ نمبر 197 پر ایک عبارت لکھی ہے، اسے آپ اندازہ لگائیے اس کے بارے میں کہ یہ کس طرح جو کچھ منہ میں آتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہی بک جاتا تھا۔ سنیے، یہ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 197 کہتا ہے، پھر تمثل کے طور پر میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھا اور وہ کاغذ جناب باری کے آگے رکھ دیا کہ وہ اس پر دستخط کر دیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ سب باتیں جن کے ہونے کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے ہو جائیں۔ سو خدا تعالیٰ نے سرخی کی سیاہی سے دستخط کر دیے اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑا اور معاً جھاڑنے کے ساتھ ہی اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں پر بھی پڑے۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور ایک کاغذ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اور اس پر میں نے اللہ تعالیٰ سے سائن کروائے، دستخط کروائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے بتایا جائے، کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے ممکن ہے
کہ کوئی بندہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ملے، دیکھے، پھر کاغذ سامنے رکھے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ سے دستخط کروائے، منظور کرائے کہ جو کچھ میری زبان سے نکلے نا وہ ہو کر رہے گا۔ مرزا قادیانی نے کوشش تو بڑی کی اپنے آپ کو سچا منوانے کی، اور یہاں تک لکھ دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سائن کروا لیے ہیں، جو کچھ میری زبان سے نکلے گا وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن جناب جی ہوا تو سب کچھ الٹ۔ مرزا قادیانی نے جس کے بارے میں پیشین گوئی کی، اکثر پیشین گوئیاں الٹ نکلیں۔ مرزے نے کہا تھا کہ عبداللہ آتھم 15 ماہ کے اندر اندر مر جائے گا، وہ نہ مرا، وہ تو زندہ رہا۔ مرزے نے کہا تھا کہ یہ محمدی بیگم میرے نکاح میں آئے گی، نہیں آئی۔ مرزے نے کہا کہ اس کا شوہر مر جائے، اس کا باپ بھی مر جائے گا، وہ نہیں مرے۔ مرزے نے کہا کہ اس کے مرنے کے بعد بالآخر میرے نکاح میں آئے گی، نہیں آئی۔ مرزے نے کہا کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، حالانکہ یہ نہ مکہ گیا زندگی بھر نہ مدینہ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ مکہ میں مروں گا یا مدینہ میں مروں گا، حالانکہ یہ مرا تو لیٹرین میں۔ تو یہ دیکھیں مرزا قادیانی نے جو پیشین گوئیاں کی ان میں سے اکثر پیشین گوئیاں صاف صاف غلط نکلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا کیا، اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ اور قرآن و سنت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کرنے اور کفریات بکنے اور عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی بدولت قیامت والے دن جہنم کا عذاب میں مبتلا ہوگا مرزا قادیانی۔ سنیے مرزا قادیانی کی ایک اور عبارت سنتے جائیے۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد 18 ہے اور صفحہ نمبر ہے 231، اور رسالہ ہے دافع البلا۔ اس کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ذرا توجہ کیجیے گا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر مرزا قادیانی کو نقل کفر نباشت، مرزا قادیانی کو اللہ تعالیٰ قادیان میں نہ بھیجتا تو وہ سچا نہ ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے سچے ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اس نے مرزا قادیانی کو قادیان میں رسول بنا کر بھیجا، یعنی خدا کی سچائی مرزا قادیانی کے آنے پر منحصر ہے۔ خدا تعالیٰ کو کسی کا محتاج جانا، کسی سہارے کا محتاج جانا، یا خدا تعالیٰ کی سچائی کو کسی دوسرے پر اس کا مدار جاننا، یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ یعنی کہ اگر مرزا قادیانی نہ آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سچائی ظاہر نہ ہوتی، وہ تو جھوٹا ہوتا، کیونکہ مرزا قادیانی نے خدا کی سچائی پر دلیل ہی یہ پیش کی کہ خدا سچا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو یہ مرزا قادیانی کی واہیات اور کفریات میں سے چند ایک عبارتیں ہیں میں نے جو ابھی تک آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ مقصد صرف اتنا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو حضور کے غلام ہیں، امتی ہیں، فتنوں کا دور چل رہا ہے، ان کا ایمان محفوظ رہ سکے، کہیں قادیانی فتنے میں یا پھر کسی اور جھوٹے کے پھیلائے ہوئے جال کے اندر ہمارے مسلمان پھنس کر اپنی سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی اور بے مثال چیز ایمان کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کے تمام کفریات اور اس کی تمام واہیات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ آپ سب کے اوپر عیاں ہو جائے کہ مرزا قادیانی جو اتنا غلیظ انسان ہے، اتنے زیادہ واہیات اور کفریات بکنے والا ہے، اس کو نبی ماننا تو دور کی بات، خدا ماننا تو دور کی بات، اس کو ولی ماننا، کتب غوث ماننا تو دور کی بات، اس کو مجدد ماننا تو دور کی بات، اس کو تو مسلمان ماننا بھی جائز نہیں ہے۔ جو اس بے ایمان کافر مرتد کو ان کفریات کے ہوتے ہوئے بھی مسلمان کہے، وہ دائرہ اسلام سے یقیناً خارج کافر اور مرتد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فتنہ مرزائیہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔